السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلغ العلا بکمالہ وشفت جا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور خوب پاکیزی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے چادر اوڑھنے والے حبیب، اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائیں اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس پہلے کی طرح ہمیشہ پاک صاف رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بچوں کو لایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بچے کو لایا گیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر بہا دیا اور اسے دھویا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں برکت کی دعا دیتے اور انہیں گٹی دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بچوں کو لایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائے برکت فرماتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو جس نے ٹھوس غذا کھانی شروع نہیں کی تھی لے کر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی آغوش مبارک میں بٹھا لیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں۔ ایک مرتبہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن مبارک پر امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام، انہوں نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن مبارک پر پیشاب کر دیا۔ صحابہ اکرام انہیں پکڑنے کے لیے لپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کو مت ڈراؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا۔ حضرت لبابہ بنت حارث نے بیان کیا کہ حسین بن علی علیہ السلام نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں پیشاب کر دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنا کپڑا مجھے دیجئے اور دوسرا پہن لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کے پیشاب پر پانی بہایا جاتا ہے اور لڑکی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے۔ بچہ جب تک دودھ پیتا ہے اور کھانا نہیں کھاتا، اس وقت تک اس کا پیشاب ناپاک نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بچے کا پیشاب اس وقت تک ناپاک نہیں جب تک وہ کھانا نہیں کھاتا، اور وہ بچے اور بچی کے فرق کو بیان نہیں کرتے، اور اگر دھو لیا جائے تو میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بچے کے پیشاب پر پانی بہایا جائے گا اور بچی کے پیشاب کو اچھی طرح دھویا جائے گا۔ امام حسن بصری کا بھی یہی قول ہے کہ ہر قسم کے پیشاب کے چھینٹوں کو پانی کے چھینٹوں سے اور پیشاب کے بہنے کو پانی کے بہنے سے پاک کیا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ ہمارا ایمان
اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب ہم طہارت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف اپنی ذات کو پاکیزہ بنائے بلکہ اپنے گرد و پیش کو بھی طہارت و پاکیزگی کا عملی نمونہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جسمانی اور روحانی طور پر طہارت و پاکیزگی کا پیکر بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔